بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میرے ساتھ حاجی نظر محمد صاحب شریف فرما ہیں۔ یہ یہاں راولپنڈی میں ہمارے ادارے کے ماشاءاللہ بڑے اچھے معاون بھی ہیں، نمازی بھی ہیں الحمدللہ۔ اور اسی سال ستمبر میں جب میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو یہ دعا کے لیے میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنے گاؤں کا واقعہ مجھے سنایا۔ تو میں نے اس دن سے نیت کی ہوئی تھی کہ انشاءاللہ کوئی موقع بنا کے تو آپ کو بھی یہ شیئر کریں گے کہ ان کے گاؤں میں سہاوا، یہ جی ٹی روڈ ضلع جہلم میں جو سہاوا ہے اس کے ساتھ ان کا گاؤں گٹریام، جہاں پہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقبرہ بھی ہے، اس مقبرے کے قریب ان کا گاؤں ہے۔ تو ان کے گاؤں میں ماں بصری ہوا کرتی تھی اور ان کا بیٹا تھا منگا، اور ان دونوں کا ایک مثالی پیار تھا۔ تو آج ہم حاجی نظر صاحب کی زبانی یہ سنتے ہیں کہ ان کا ماں اور بیٹے کا کیسا پیار تھا، اور پھر اس بیٹے کی ڈیتھ کیسی ہوئی، اور پھر اس ماں کی ڈیتھ کیسی ہوئی۔ یہ اپنی زبان میں پنجابی میں بے شک ہمیں آپ پورا اس پہ وضاحت فرمائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے کہ میں اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، تقریباً میری 63 عمر ہے اس وقت، یہ ہو سکتا ہے 50-55 سال کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ میرے گاؤں میں ہوا اس طرح کہ یہ ہماری ایک گاؤں میں بوڑھی عمر تھی ان کی، اماں بصری سارے کہتے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، منگا نام تھا اس کا، اور ان کو اپنے بیٹیاں بھی تھیں، ایک کہ دو بیٹیاں تھیں، مجھے اب صحیح تعداد نہیں پتا، لیکن بیٹا ان کا ایک ہی تھا۔ تو وہ نئی اس کی شادی ہوئی ہے، انہیں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی نا، جیسی مثالی محبت تھی، گاؤں میں مشہور تھی کہ اماں بصری کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے۔ صحیح۔ تو وہ کراچی ملازم تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کی نئی شادی بھی ہوئی تھی، تو وہ کراچی جا رہا تھا، تو رستے میں نا وہ پائدان پہ کھڑا تھا، ریل پہ ڈبے پہ، جب وہ گاؤں سے چلا وہ واقعہ جو ہے نا وہ بعد میں آیا کہ اس کے جو بیٹھا نا گاڑی میں، گاؤں کی والی گاڑی میں، تو وہ مجھے ایک یعنی کہ گاؤں والی گاڑی میں شہر جانے لگا، جی جی، وہ اس نے اپنے اس وقت وہ گاؤں میں کچی سڑک ہوا کرتی تھی، پرانی سی ایک ڈاج ویگن ہوا کرتی، تو وہ اس لڑکے نے پہنی ہوئی تھی پینٹ شرٹ نا، تو ڈرائیور نے اسے فرنٹ سیٹ پہ اپنے ساتھ بٹھایا کہ اس کے کپڑے نہ خراب ہو۔ تو وہ اماں بصری اسے، اس کی ماں کہتی ہے ڈرائیور کے کام ہے کہ اس کو اوپر بٹھاؤ تاکہ جہاں تک یہ جاتی رہے گاڑی میں اس کو دیکھتی رہو۔ ماں کو بیٹے سے اتنا پیار ہے کہ اس کو فرنٹ سیٹ سے اٹھا کے چھت پہ بٹھایا۔ اللہ کی کرنی کہ وہ جب گیا اور رستے میں پائدان پہ کھڑا تھا، تو وہ پتہ نہیں کسی نے دھکا دیا یا اس ٹرین میں ڈبے میں، تو وہ گر گیا اور ٹرین کے نیچے آ گیا۔ اور وہ میرا بچپن تھا، مجھے پتا ہے کسی توڑ اس کی بیچارے کی پیس ہی لے کے آئی۔ وہ ماں اتنی اس کی تھی کہ وہ قبر میں لیٹ کے کہ مجھے بھی ساتھ ہی بیٹے کے دفناؤ، میرا آپ زندہ رہنا نہیں ہے، میں زندہ رہ کے کیا کروں گا۔ وہ اس وقت سردیاں، اب تو سردی کم ہوتی ہے، اس وقت سردیاں اتنی زیادہ تھیں کہ رات کو کوڑا پڑتا تھا، اور وہ رات کو پوری رات قبرستان پہ نا اپنے بیٹے کی قبر پہ رہتی تھی۔ لوگ جب صبح سے لے کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کے بیچارے پہ کوڑا جمع ہوتا تھا۔ تو وہ اس کے بعد جب اس کی ڈیتھ کا کوئی ٹائم آیا اماں بصری کا، تقریباً 16 سال بعد، اپنے بیٹے کی وفات کے 16 سال بعد وہ موت ہوئی۔ تو وہ جب اس کو وہ بیمار ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ یہ روتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ میری ماں منگے کے غم میں فوت ہوئی، بیان کرتے ہوئے یہ نہ کہنا کہ میری ماں منگے کے غم میں فوت ہوئی، منگے کے غم میں فوت ہوتی میں 16 سال پہلے ہوتی، اب میں اپنی موت میری آئی ہے تو میں جا رہی ہوں، میں اس کے غم، اپنے وقت میرا پورا ہو گیا تو میں اس کے جا رہی ہوں، منگے کے غم میں جاتی تو میں 16 سال پہلے چلی جاتی۔ تو یہ واقعہ ہمارے گاؤں میں بڑا مشہور ہے، اور سارے بندے کو اس کو پتہ بھی ہے، اور دردناک واقعہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کوئی آتی ہے تو بندے کو وہ برداشت کرنی پڑتی ہے، سہنی پڑتی ہے، لیکن آتا جاتا اپنی بندہ اپنے ہی وقت پہ ہے۔ دیکھیں جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسا اتنا مثالی پیار آپ نے کبھی زندگی میں نے ایسا واقعہ کم از کم نہیں سنا۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی دولت ساتھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو گڈریال
گدڑیام جو جگہ ہے سہاوا کے قریب یہ واقع ہے اس جگہ کا، تو آپ حضرات اس کو آگے جہاں تک اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں۔ اللہ پاک ماں بصری کے درجات بھی بلند فرمائے، اور منگا جو ان کا بیٹا تھا اللہ پاک ان کی بھی بخشش فرمائے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں۔